اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورۃ النساء آیات 4 اور 5۔ وآتوا النساء، اور تم دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے حق مہر، نحلتاً، خوش دلی سے۔ نکاح کی شرائط میں سے، لوازمات میں سے حق مہر کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ حق مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل عین کے ساتھ جو فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے، اور دوسری مؤجل حمزہ کے ساتھ جو بعد کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ معجل فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے، اور معجل جو دوسری ہے اس کو طلاق کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے مہر معجل ہے جو فوری طور پر ادا کر دی جائے گی، اور 2 لاکھ روپے مہر معجل ہوگی، اگر اس نے طلاق دی، مشروط بالطلاق ہوگی، تو پھر سے وہ ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، جتنی بھی حق مہر مقرر کی جائے، اسلام نے اس کی لمٹ نہیں رکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے حساب سے حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس لحاظ سے کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو تم حق مہر ہے اتنا ہی مقرر کرو جو خوشی سے دے سکو، اور پھر خوشی سے دو بھی صحیح۔ جاہلیت میں عورتوں کا حق مہر لوگ خود لے لیتے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو۔ پھر اگر کوئی عورت خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا شوہر کو دے دے تو وہ خاوند کے لیے جائز ہے، وہ خوش دلی سے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن طِبْنَ، پس اگر وہ عورتیں چاہیں، لکم، تم مردوں کے لیے، من شیء منہ، عن شیء منہ، اس مال میں سے کوئی چیز، فَكُلُوهُ، پھر تم سے کھا سکتے ہو، ہنیئاً، مریئا، مزیدار اور خوشگوار انداز سے۔ یعنی اگر عورتیں اپنے حق مہر کو معاف کرنا چاہیں تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ اس اختیار کو قائم رکھ سکتی ہیں۔ اور ہنیئا، مریہ اور طبنا، یہ دو لفظ، فَإِن طِبْنَ، اگر ان کا دل چاہے، وہ طاب علیکم، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ان خواتین سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ تو جو چیز دل کو بھائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو تم دلی انداز سے اور خوشی سے یہ کام کر لو۔ لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے اور شوہر قبول کرے تو یہ اس آیت کے خلاف جائے گا کہ عورت سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے۔ اس کی پہلے ہی نیت اس طرح کی ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے گی، تو پہلے ہی معاف کروا لیتا ہے کسی چال چل کے، کوئی طریقہ کا اختیار کر کے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے اور پھر وہ اس طرح قبول کر لے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر دھوکہ دے کر مہر معاف کروا لے پھر طلاق دے دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ مہر دینا لازم ہوگا، کیونکہ خوش دلی کے یہ خلاف تھا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم نہ دو سفہاء کو، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو۔ اموالکم، اپنے مال، یعنی تم بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، التی، جس کو جعل اللہ، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے واسطے، قیاما، کھڑے ہونے کے لیے، یعنی قائم رہنے کا ذریعہ جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ ورزقوہم، اور اس کیفیت میں بھی، ورزقوہم، تم ان کو رزق دو، یعنی ضروری جو اشیاء ہیں، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، ان کو کھانا بھی دو اس میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناوا بھی دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات۔ یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں،
اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، ناتجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، یعنی اگر بچہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، تو اسے اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی رشد کو، اپنی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا۔ اگر بیوی مال کو ضائع کرنے والی ہے تو اس کے بھی پھر حوالے معاملات نہیں کرنے چاہیے، اور دادان اور یتیم کے بھی، یعنی اگر نہ یتیم اور نہ تجربہ کار اور کم عقل ہوں تو وصی یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد خلق یعنی بد اخلاق ہو، پھر اس نے اسے طلاق نہ دی، اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، یعنی کسی کو مال دے دیا، گواہ نہیں بنایا اس پر، تو یہ بھی خلاف شرع ہے۔ کسی کے ساتھ جو لین دین کرنا ہو، چاہے ادھار کا ہے کوئی بھی ہے، تو اس پہ گواہ بنانے چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک اور وہ آدمی جس نے سفی یعنی بیوقوف کو اپنا مال دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیوقوف کو اپنا مال مت دو۔ صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری والے معاملات ہیں اور ذمہ داری سے ہی ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔